اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ٹائٹل دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم آج کس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے نہ کسی اور کو مقدم سمجھو، نہ اپنی ذات کو مقدم سمجھو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا ان کے مقام میں ایک رتی برابر بھی کمی نہ کرنا۔ حضور کی محبت کا نام ایمان ہے، حضور کی عشق کا نام ایمان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کا نام ایمان ہے۔ آج 14ویں صدی میں جو حضور سے محبت کرے وہ پکا مومن ہے، ایمان والا ہے۔ جو پہلے حضور سے محبت کرے، اس دور میں جب پورا مکہ دشمن تھا، اسے آپ کافر کہتے ہیں؟ صرف ابو طالب حضور سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور ابو طالب سے محبت کرتے تھے۔ امتی محبت کرے یہ کمال نہیں، حضور محبت کرے یہ کمال ہے۔ اتنی محبت کرتے تھے کہ جس سال ابو طالب کا وصال ہوا، اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا اور پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ انہیں یاد کر کر کے حضور روتے رہے، یاد کر کر کے آنسو بہاتے رہے۔ آج ہمارا ایمان ہے جو حضور سے محبت کرے وہ جنتی ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور جس سے حضور محبت کرے کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ محب ہونا بڑی بات نہیں، محبوب ہونا بڑی بات ہے۔ محبوب ہونا بڑا کمال ہے۔ ہم نے حضرت ابو طالب کو محسن رسول مانا ہوا ہے، ہم نے حضرت ابو طالب کو محسن اسلام مانا ہوا ہے، ہم نے حضرت ابو طالب کو محسن امت مانا ہوا ہے۔ ابو طالب کا احسان ہے رسول اللہ پر، ابو طالب کا احسان ہے اسلام پر، ابو طالب کا احسان ہے امت پر۔ پھر لوگ کہتے ہیں ابو طالب کی محبت تو چاچے اور بھتیجے والی تھی، ایمان والی نہیں تھی۔ جب حضور پیدا ہوئے تو ابو لہب، جس کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت آئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب کے پاس عورت آئی، کہا مبارک ہو تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی میں اس نے انگلی کا اشارہ کر کے اسے آزاد کیا۔ اور جب اسے آزاد کر دیا اور جب وہ مر گیا، حضور کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اسے دیکھا اور پوچھا تو کس حال میں ہے؟ کہا بڑی مشکل میں ہوں، بڑی سختی میں ہوں۔ اور جب سوموار کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، تو جس انگلی کا اشارہ کر کے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے ایسا پانی نکلتا ہے جسے میں پیتا ہوں تو میری تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ بھتیجا سمجھ کے پیار کیا تھا نا، پھر بھی ضائع نہیں ہوا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کسی کافر سے پیار نہیں کر سکتا، اور قرآن میں ایمان والوں سے کہا گیا ہے اگر تمہارا باپ کافر ہے تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، تم اس کی عزت نہیں کر سکتے، چاہے تمہاری ماں کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور تم اس سے محبت نہیں کر سکتے جب تک وہ حضور پر ایمان نہ لے کے آئے، جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے کے آئے۔ یہ حکم ہمارے لیے ہے، تو حضور اپنے کافر چچا سے کیسے محبت کر سکتے ہیں، کیسے عشق کر سکتے ہیں، کیسے ان کے غم کا دکھ کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے اندر کے ایمان سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں، کسی کی باتوں پہ نہ جائیں، کسی اس ایسے عقیدے والے شخص کو نہ دیکھیں، کسی ایسے شخص کو نہ دیکھیں کہ جس کے پاس علم بھی نہ ہو اور وہ آپ کو ایمان ابو طالب بتا رہا ہو، وہ ابو طالب کو کافر بتا رہا ہو۔ ابو طالب کا ایمان پڑھنا ہے تو حضور سے محبت دیکھ کے پڑھیں۔ جس وقت پورا مکہ کافر تھا، جس وقت پورا مکہ حضور کا دشمن تھا، تو حضرت ابو طالب نے حضور سے محبت کی مثال قائم کر دی۔ حضور کو لے کے ایک گھاٹی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابی طالب رکھا گیا۔ شیب کا مطلب گھاٹی ہوتا ہے، ابو طالب والی گھاٹی جس میں لے کے حضور کو چلے گئے، کافروں سے بچایا، وہاں کے بھوکے پیاسے رہ کے حضور سے محبت کا ثبوت دیا۔ اور حضور سے محبت ہی ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی ایمان ہے۔ اور جب حضور سے محبت ہے تو آپ اسے کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ کیسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایمان والے تھے؟ کیسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے عاشق رسول نہیں تھے؟ اور جو بھی لوگ ہیں اس دین کو سمجھیں، دین کو لوگوں کی زبانوں سے نہ سنیں، اس دین کو خود سمجھیں کہ یہ دین کہہ کیا رہا ہے۔ آج ہم نے اہل بیت کی شان کو کم کر دیا ہے، اور جب کسی سے پوچھا گیا نا کہ حضرت علی سے
حضرت علی سے جب لوگ بغض کرتے ہیں، جب لوگوں کو پوچھا گیا کہ لوگ حضرت ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں، لوگ حضرت ابو طالب کو جہنمی کیوں کہتے ہیں، تو اس شخص نے بہت ہی پیارا جواب دیا، کہا کہ وہ علی کے باپ تھے، علی کے بغض میں لوگوں نے ابو طالب کو کافر تک کہہ دیا، جہنمی تک کہہ دیا۔ علی کی محبت میں، اگر آپ علی سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، تو یہ دیکھیں حضور اپنے چچا سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنے چچا سے کتنا عشق کرتے تھے۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ بھی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔